کیونکہ یہ اب بھی ہو تو مجھے پتا نہیں. پاپوش نگر گیا تو ہوں میں, بیانات بھی کی ہے جب جاتا تھا, تو اس لیے اس کو پاپوش نگر نام پڑ گیا ہوگا. تو پاپوش کے معنی جوتے, اسی طرح پیزار کے معنی بھی جوتے یا جوتیاں. تو یہ میرے آقا حضرت تو عاشق رسول تھے, عالم دین تھے, مفتی اسلام تھے, بہت بڑے علامہ تھے. تو انہوں نے یہ بڑی زبردست نعت لکھی, اس شعر میں بہت بڑی نعت کہی ہے کہ فضیلت اس شعر کی, یعنی کہ خوبی تو دیکھو کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہوں. یہ آقا آپ کی شان تو بہت بڑی ہے, آپ کے ذکر خیر تو بے شک یعنی کہ ہمارے لیے باعث دخول جنت ہے, لیکن آپ کے پیزار کی بھی شان آپ کی نسبت سے بہت بڑی ہے کہ آپ کی پیزار بھی بڑی, بلکہ اس سے جو گرد یعنی دھول جو بے تابانہ چومنے کے لیے چمٹ جاتی ہے, تو یہ جب چوم کر ان نالین کریمین, نالین مبارکین سے جو ذرے جھڑتے ہیں, ان کی شان ایسی ہے کہ یہ چاند ستارے اور سورج, یہ سیارے کہلاتے ہیں نا, یہ سیارے ان کو اپنے سروں پر تاج کی طرح سجاتے ہیں. آپ کی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں, سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں, سیاروں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات وہی وہ قلوب والی چل رہی تھی بابا, وہ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو بآسانی کسی سے متاثر ہوتا نہیں ہوں. متاثر نہیں ہوتا ہوں, واقعی نہیں ہوتا ہوں. ایک بار وہ قلوب پر مجھے ایک قلب جاری کرنے والا قصہ یاد آ گیا. بہت پرانی بات ہے, میری ماں بہت بیمار تھی, عامی لوگ آج سے بتاتے تھے. تو میں چونکہ مجھ پر فیضان اعلی حضرت فیضان رضا بہت الحمدللہ زمانے سے جاری ہے, تو کوئی صاحب مجھے ایک اس وقت کے دوست, وہ اسلامی بھائی اور دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت, تو مجھے بولا کہ یار ایک وہ اچھا عامل ہے, تعویذ دیتا ہے اور بڑا یہ نوکری بھی کرتا ہے اور یعنی کہ بے لوس کر کے. خیر وہ کئی 3 ہٹی میں کوئی پل کے نیچے غالباً یاد پڑتا یا وہاں یا کہیں, وہ مجھے لے گیا اور بولا یار وہ عامل کے پاس میں لے چلتا ہوں, اس سے اپنے علاج کرواتے ہیں آپ کی ماں کا, چلو. تو وہ لے گیا وہاں. اب وہ عامل کے گھر پہ ہم نے دستک دی تو ایک داڑھی والے صاحب نکلے, داڑھی پوری تھی لیکن انہوں نے بنیان وہ چپکا ہوا پہنا تھا, چست بنیان, گھر سے جب نکلے, اور ان کی لمبی لمبی زلفیں سانپوں کی طرح بل کھائی ہوئی, اس کی ایک لٹ جو تھی سینے کے یہ لیفٹ سائڈ بائیں طرف سینے پر یوں رکھی ہوئی تھی, اور وہ پھڑک رہی تھی, تھوڑا تھوڑا اچھل رہی تھی وہ لٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یعنی کہ اس کو دل جاری ہونا کہتے ہیں, یعنی گویا ان کا دل جاری تھا, یہ پھڑک رہی تھی. اب میں تو متاثر نہیں ہوا کہ میں نے بارے شریعت میں پڑھا تھا کہ یہ تو عورت کی مشابہت ہے, یہ لمبے بال, اور ایسا شخص تو نیک آدمی تو اس کو نہیں کہیں گے, تو ظاہر کہ ایک حرام کا مرتکب ہو گیا اور علل اعلان اور اس پر اصرار. تو اب یہ کہ پھر یہ کہ یہ چست بنیان پہن کر اس کو یہ پھڑکتی لٹ لا کر ہمارے سامنے آنے کا مقصد کیا؟ واٹ از دس؟ اکھیوں پھاڑی ڈس. میں اکھیوں پھاڑ کے پھاڑ کے دیکھ رہا تھا اس کو, یہ اس کا مقصد کیا آنے کا؟ اس طرح ہمارے سامنے آنا کیا یہ ہم کو بوتل میں اتارے گا, متاثر کرے گا؟ تو یہ اور ہوں گے متاثر ہونے والے. اپنے گلتے میں ہاتھی کا گوشت ہوں, گلتا نہیں ہوا الحمدللہ. مجھ پر اعلی حضرت کا ایسا فیض ہے, متاثر نہیں ہوتا, اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. باقی تو الحمدللہ میں بچوں سے دعائیں کرواتا ہوں. نعوذ باللہ, یہ اس کو تکبر نہیں کہیں گے. میں مطلب ہے شریعت
कि ظاہری कसौटी پر اگر کوئی آدمی پورا نہیں اترتا میری ناقص وہ معاملے میں دیکھنے میں تو پھر میں متاثر نہیں ہوتا. ورنہ کوئی ظاہر مسلمان ہے تو الحمدللہ اس سے محبت اور اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بدگمانی کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ گناہ ہے بغیر واضح قرینے کے. تو اس لیے وہ اس کی تو ظاہر قرینہ بھی کیا, وہ تو صراحت تھی کہ وہ لٹ اس کی پھدک رہی تھی, پھڑک رہی تھی, دل اس کا ان مانو کر وہ جاری تھا. تو یار میں تو متاثر نہیں ہوا, دوبارہ میں نہیں گیا اس کے پاس. اسے کیا بات ہوئی مجھے تو یہ بھی یاد نہیں, یہی یاد رہی ہے میرے کو کہ وہ آدمی مجھے صحیح نہیں لگا ان مانو کر. تو اس طرح یہ دل جاری کا تو خیر آج کل تو بہت شور ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس انداز میں دل جاری کا آپ نے کوئی سنا ہے, کوئی روایت پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں سنی ہوگی, نہیں پڑھی ہوگی. کسی صحابی کے بارے میں بتا دو. نہیں. میں نے جید علماء کی زیارت کی, آپ نے نہیں کی ہوگی. بڑے بڑے علماء کی زیارت کی ہے میں نے الحمدللہ. سیدی قطب مدینہ ولی کامل تھے. یہ وہ ہستی تھے واقعی آپ دیکھ کر بولو گے یہ ولی کا چہرہ ہے. وہ تھے یہ سے بالکل. کبھی میں نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا جیسے یہ عام لوگ کرتے ہیں نا, کبھی دیکھا نہیں. کبھی وہ جیسے عام لوگ ہم جیسے بک 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 کرتے, بولتے بھی کم تھے. قفل مدینہ ٹائٹ, بڑے سے بڑی شخصیت دی, یا مرحبا تشریف رکھیے. زیادہ لپ چپ نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا, وہ بعض اوقات فضول لپ چپ کرتے ہیں. ایسے سادہ بزرگ تھے سیدی قطب مدینہ, میرے آقا, میرے مولا, میرے مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ان کا بھی دل جاری اس انداز میں نہیں تھا. میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ میرے مرشد کا رواں رواں جاری تھا الحمدللہ. دل تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. جس دن وہ جاری ہونا بند ہو جاتا ہے اس کا جاری پن, تو ڈاکٹر بولتا ہے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے. دل تو دھڑکتا ہی رہتا ہے نا. جب اس کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے تو بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. تو ان مانو کر تو ہم سب کا دل جاری ہے, ہر جانور کا بھی جاری ہوتا ہے. تو یہ جو دل جاری کرنے کا نیا سسٹم ہے نا, تو یہ پریکٹس, مجھے تو اس کو پریکٹس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا اس کو, یہ پریکٹس سے جاری ہوتا ہوگا. جیسے کہ آپ نے وہ باڈی بلڈرز کو دیکھا ہوگا, تو یہ کیا ان کو بھی پریکٹس ہوتی ہے. یہ کیا یہاں پھڑکائیں گے یوں کر کے, یہ پھڑک رہی ہوگی, تو یہاں ہلائیں گے تو یہ پھڑکے گا حصہ. جہاں جہاں بوٹی کے ٹکڑے بنتے نا پیس, یہ ان کی پریکٹس ہو, یہاں پھڑکائیں گے یہاں پھڑکائیں گے. اب کیا کمال کیا, قربانی کے دن گائے کو دیکھ لینا ایسی پھڑکاتی ہے. چمڑا جب اتر جاتا ہے نا, ادھر پھڑک رہا ہے تو گوشت ادھر پھڑک رہا ہے, دیکھا کبھی آپ نے؟ گوشت پھڑکتا ہے. تو گائے کی بھی تو بوٹیاں جاری ہوتی ہیں یار, متاثر ہو جاؤ نا, قدم میں پڑ جاؤ گائے کے, یار کیسے ہوگا پھر؟ تو یہ پھڑکانا یا پھڑکنا یہ کوئی کمال تھوڑی یار. یہ تو جس کو لقوہ ہو جاتا ہے نا اس کا یہ حصہ بھی پھڑکتا ہے, اس طرح پھڑکتا دیکھا ہے میں نے, سمجھے؟ یہ پھڑکنا پھڑکانا تو یہ یا تو مرض سے یا یہ مطلب پریکٹس سے ہوتا ہوگا. باقی اصل جو واقعی اگر کسی کا قلب جاری یہ ہے ممکن, قلب جاری ہونا ممکن ہے. اس طرح پھڑکنا جو ہے نا, یہ ہم نے نہ کتابوں میں پڑھا نہ اپنے بزرگوں میں دیکھا. بڑے بڑے علماء اور مشائخ میں نے متقی پرہیزگار بزرگوں سے ملا ہوں الحمدللہ, کی زیارتیں کی ہیں. دنیا کے دیگر ممالک میں بزرگوں کی زیارتیں کی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس طرح ان کے دل جاری ہوتے, ان کے زبان پر حق جاری ہوتا ہے, نیک لوگوں کی تلاوت جاری ہوتی ہے, حدیثیں جاری ہوتی ہیں, امر بالمعروف جاری ہوتا ہے, نہی عن المنکر جاری ہوتا ہے, کہ گناہ سے روکنا جاری ہوتا ہے ان کی زبانوں پر, اللہ اللہ جاری ہوتا ہے بے شک. تو یہ دل جو ہے نا, دل میں خوف خدا ہونا, خوف خدا سے دل جس کا نرم ہو گیا نا, یہ دل جاری ہے, یہ سمجھ لو آپ, اس کا دل جاری ہے. باقی خالی تم دل پھڑکاتے رہو, کہہ کے مار کے ہنستے رہو, اور وہ نوٹیں سمیٹتے رہو, اور اس کی برائی تو اس کی غیبت, تو اس کو تڑی اس کو دھمکی, تو وہ رفنیس بد اخلاقی, تو اب ایسا دل جاری یار کیا بولتا ہے؟ آپ انہیں خود دیانتداری سے سوچو. تو اگر کوئی اس طرح کا دل جاری کرتا ہے تو یار یہ اس کی بھول ہے, کاہے کو امت کو مطلب